کہ آج جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کے اندر مثبت استعمال ہونے کے بجائے زیادہ تر منفی طور پر استعمال ہو رہا ہے. الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے. اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہیں، میں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی ہم سننا چاہیں گے. دیکھیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تو تباہی کا سامان ہو رہا ہے. ہماری موجودہ نوجوان نسل بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے. ان کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے. وہ کسی حدود و قیود کے پابند نہیں ہیں. وہ جو کچھ ان کے منہ میں ان کے قلم پر آتا ہے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں لکھ مارتے ہیں. جی بالکل. حالانکہ ہمیں فساق و فجار حکمرانوں کے بارے میں بھی ہدایت یہ ہے کہ ان کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ کرو، ان کو خیر خواہی سے نصیحت کرو. اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حکمران کسی برائی میں مبتلا ہے تو سب کے سامنے اس کو نہ ٹوکو کہ اس کی انسلٹ ہو، بلکہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو تنہائی میں لے جاؤ اور اس کو وہاں نصیحت کرو. اگرچہ ہمارا ماحول اور نظام اس طرح کا بن گیا ہے کہ بعض اوقات مجمع عام میں بھی حکمرانوں کے بعض غلط چیزوں پر بولنا پڑتا ہے. اگر وہ خیرخواہی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ بولا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن ہم تو بغیر کسی تحقیق کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اللہ والوں کے حق میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علامان و لفیظ. آدمی کو حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کے طبقے میں، ہمارے طلباء کے طبقے میں، ہمارے نوجوانوں میں کس طرح کی بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے اور کس طرح کی بد اخلاقی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست نصیحت کی جسے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کئی جگہ کوٹ کرتے ہیں. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو، کوئی بات اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے نکالنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ کل اگر عدالت میں اسے ثابت کرنا پڑے تو کیا ثابت کر سکو گے؟ ہمارے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، تم نے پوری تحقیق کر لی ہے. یا اگر اس عدالت میں پیشی کا کوئی امکان نہیں ہے تو آئندہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو پیشی ہوگی، وہاں تو ایک عدالت لگے گی، وہاں کیا اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہو؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کی آنکھوں کے بارے میں، آپ کے کانوں کے بارے میں، آپ کے دل و دماغ کے بارے میں، آپ کی زبان کے بارے میں، ہر عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کیسے استعمال کیا تھا. تو ہماری نوجوان نسل کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ اہل مدارس کی ہے اور علماء کرام کی ہے. حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر فور پر اس سلسلے میں سیمینار منعقد کیے جائیں، تربیتی ورکشاپس کروائی جائیں. ہم اپنے جامعۃ الرشید میں وقتاً فوقتاً اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا مفید استعمال ہو اور معاشرے کو اس سے فائدہ ہو، اور اس کے جو منفی استعمال ہے، جو غلط استعمال ہے، وہ کس کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے. درسقرآن.com گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لا رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. دنیا کے 7 ملکوں کے 50 سے زائد معروف و مستند اسکالرز کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر درس قرآن 1 کو آج ہی سبسکرائب کریں. www.darsequran.com